بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں TNN ڈیجیٹل اور میں ہوں فیضان شیخ۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود کا شمار ان چند علماء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ان کا انداز بیان سادہ مگر پر اثر ہے، جس کی وجہ سے دین کی پیچیدہ باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کیا اور دین کو عملی زندگی بنانے کا درس دیا۔ مفتی صاحب کا خلوص اور دین سے محبت ہر بات میں جھلکتی ہے۔ ان کی علمی گہرائی، نرمی اور محبت بڑے الفاظ دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کچھ شر پسند عناصر نے مفتی صاحب کے ایک بیان کو توڑ مروڑ کر ایک مختصر شکل میں وائرل کر دیا، جس سے ان کی بات کا غلط مفہوم پھیلایا گیا تھا۔ مفتی صاحب نے فوری طور پر اس کلپ کی وضاحت جاری کرتے ہوئے ان کی اصل کہانی کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنے کی وضاحت جاری کی۔ انہوں نے اپنے موقف میں واضح کیا اس قسم کی مہمات کی مذمت کی اور لوگوں کو عقائد جاننے کی ترغیب دی تاکہ افواہوں اور غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس تردیدی بیان میں یہ بھی کہا کہ اگر اس منفی مہمات سے میری جان کو کوئی خطرہ ہوا تو اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ ویڈیو بنانے والے اور اس طرح کی منفی مہمات پہنچانے والے ہوں گے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا کہا اور اس پر مفتی صاحب نے اپنی رد عمل دیتے ہوئے اس کی کس طرح تردید کی۔ یہ دونوں ویڈیو خود ملاحظہ کریں اور آپ فیصلہ کریں کہ کون حق اور سچ پہ ہے۔ ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ہے چلا رہا ہے، بڑے بڑے ابھی رہبر کے والی انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنگی نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، آپ نہیں آتے، یہاں آئے گئے پتہ نہیں کیوں آئے گئے، اس کو لکھا ہی ایسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے جو مسٹیک ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے جتنے بھی اہل اسلام ہیں سب کے دل میں اللہ پیغمبر کی محبت اور قرآن کی صداقت دل میں بٹھائے۔ اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جو لوگ اس وضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے۔
TNN Digital.